الرحمن الرحیم، میرا نام تقدیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ننکانہ صاحب نیوز ٹیم۔ ننکانہ صاحب نیوز ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایک اور موقع فراہم کیا اپنے پروگرام سے کہ میں ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہو سکوں، آپ کے سامنے مہمان کو لے کے آؤں۔ اور آج کا مہمان بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ آج کا مہمان ایک سرپرائز بھی ہے اور لوگوں کے لیے شاید حیرانی بھی ہو کہ یہ مہمان اتنی دیر کے بعد کہاں سے کیسے آگے۔ پہلے تو میں مہمان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی دور سے بیٹھ کے ہمیں یاد کیا اور ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان سے اپنی گفتگو کا آغاز بس چند لمحوں میں کرتے ہیں، تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بات کو شروع کروں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ مہمان ہیں جناب رائے عثمان مشتاق تھل صاحب۔ اس تاریخ کے محتاج نہیں ہے، حلقہ کے لوگ سنی الیکشن یعنی 118 کے لوگ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو عثمان صاحب السلام علیکم سر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد۔ تقیر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی کاوشوں کا بہت شکریہ، اور خاص کر کے ننکانہ کی آواز کو بہت سارے جبر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جس طرح سے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں آپ نے اس کا ایک نام پیدا کیا ہے، اور کیونکہ پوری دنیا میں ننکانہ صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں، بابا گرو نانک کے ماننے والے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، خاص کر کے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کاوش کی۔ اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ضمنی الیکشن ننکانہ صاحب دہلی 118 میں دوبارہ سے آ گیا ہے۔ لاسٹ الیکشن میں آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے اور آپ کا میکسیمم کردار تھا، ساری کمپین اور سارا الیکشن آپ نے خود سے لڑا تھا۔ ابھی آپ کہاں ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو ایک آبائی افیلیشن ہے یا ایک جو پارٹی افیلیشن ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہے۔ اور میں جب رائے منصف علی خان میرے تایا مرحوم اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ درجات ان کی بلند کریں، جب ان کی وفات ہوئی تو ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا اور کچھ کشمکش تھی۔ اس کشمکش میں بہت سے ہمارے جو سیاسی حریف ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو 2015 میں بالکل اللہ پاک نے مجھے موقع دیا اور اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں پہلی دفعہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو سکا اور حج کر سکا۔ تو میں 2014 میں جب میں میدان عرفات میں تھا میں نے ایک دعا کی، اور تب میرے جو تایا ہیں، میرے والد صاحب کی جگہ ہے رائے منصب علی خان خل صاحب، ان کی بڑے علیل تھے، اور میں نے وہاں پہ ایک دعا فرمائی۔ ان سے مل کے میں گیا، ان سے ان کی جو ہے وہ قدم بوسی کر کے گیا۔ میں گیا، میں نے میدان عرفات میں توقیر بھائی میں نے وہاں پہ یہ دعا کی، میں نے کہا کہ ہم کوئی جاگیردار نہیں، ہم کوئی لٹیرے نہیں ہیں، ہم کوئی بدماش نہیں ہیں، ہم کوئی ڈاکو نہیں ہیں، ہم ایک بڑی سادہ زندگی ہمارے والدین نے ہمیں دی ہے، میرے والد صاحب نے دی ہے، میرے دونوں تایا جو رائے منصف علی خان کھرل مرحوم اور رائے مراتب علی خان کھرل مرحوم اللہ پاک ان کو جنت دے، انہوں نے ہمیں بڑی سادہ زندگی، شریف زندگی کہ پڑھو یار، پڑھو اور آگے بڑھو، کوئی جاگیرداری نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ ہم ایم این اے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ ہم منسٹر ہیں، اور رہے منسٹر ایم این اے رہے، لیکن بتایا نہیں، کبھی ایسی بات نہیں کی، ہمارے اندر نہیں ڈالی۔
تو میں نے دعا کی، یا اللہ یہ جو ہماری عزت ہے نا، یا اللہ اس عزت کو رہنے دے، عزت ہماری کہیں نہ چلے. مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا، مجھے تو نہیں کوئی ایسی بات تھی. بس میرے دل میں ایک بات ہے، میدان عرفات میں آخرت کا ٹائم تھا، مغرب کے قریب، میں نے یہ دعا اللہ پاک کے حضور پیش کی گڑ گڑا کے. جب میں واپس آیا، رائے صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی حاضری میں خدمت پیش میں ان کی حاضری میں کی خدمت میں پیش ہوا میں. تو اس کے بعد جو معاملات تھے وہ بڑے اچھے تھے، اور ماشاءاللہ رائے صاحب بڑے اپنی صحت میں اچھے تھے، اور ماشاءاللہ نیا نیا الیکشن انہوں نے جیتا تھا. اور 2014 کا 13 کا سوری. اور اس کے اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ایکٹیو تھے اپنے حلقے میں. لیکن جب میری ان سے ملاقات ہوئی، کچھ مجھے ان کی پریشانی نظر آئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اندر اللہ پاک نے ایسی کوئی میرے نبی کے نالان مبارک کے خاک کے صدقے شاید میرے اندر ڈال دی ہے، کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں محسوس کی جس سے مجھے ایسے لگا کہ جو میرے والد ہیں یا رائے صاحب ہیں، رائے منصب علی خان، ظاہر ہے میرے والد کے بعد وہی میرے والد تھے، کہ وہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہارنا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو نام اور انہوں نے نیک نامی کمائی ہے وہ ختم ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتے، جو انہوں نے مجھ سے باتیں کی میرے ان کے درمیان ایک راز ہے، وہ ہمیشہ راز ہی رہیں گے انشاءاللہ. تو کیا باتیں تھی ہمارے ساتھ کی بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ یادیں کچھ باتیں تھیں؟ تھوڑی سی آواز آپ کی بریک ہوئی ہے، اگر آپ مجھے دوبارہ فرما دیں تو میں جواب دے سکتا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ کیا گفتگو ہوئی ہے یا کیا ہوں. دیکھیں وہ سردیوں کا زمانہ تھا، تقریباً دسمبر کا مہینہ تھا، اور میں یقین سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان کے گھر حاضر ہوا، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہیں، وہ سائرہ ان کا نام ہے، وہ ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر میں رائے صاحب کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو، جو ایک بڑا ہی ایک سادہ انسان جس نے ساری زندگی ایک سادگی میں گزاری، اسی سادگی میں ہی ان کو میں نے پایا. لیکن اس سادگی میں کچھ سوال تھے، اس سادگی میں اس چہرے میں کچھ سوال تھے، اور وہ یہ تھے کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سیاسی بات کبھی نہ انہوں نے مجھ سے کی تھی نہ میں نے کبھی ان سے کی تھی. یہ میں آپ کو یہاں پہ بالکل کلیئر کرتا چلوں کہ میری کبھی بھی رائے صاحب سے نہ کبھی سیاسی بات ہوئی، نہ میں نے کبھی ان سے سیاسی بات کی. جہاں وہ مجھے نظر آتے تھے میں دبک کے بیٹھ جاتا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ظاہر ہے ایک باپ کے بھی بڑے بھائی تھے وہ. تو ان سے جو انہوں نے میرے ساتھ باتیں شیئر کی، میں نے کہا رائے صاحب آپ کی طبیعت، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یار گھٹنے میں تکلیف. سو I just realized, and when I came out of that room, تو I realized کہ یار مطلب. اور پھر میں نے جا کے اپنی جو میری پھپھیاں ہیں، جو ہمارے جن کو ہم پھپھو کہتے ہیں یا پھپھیاں کہتے ہیں پنجابی میں، ان کے ساتھ میں نے شیئر کی. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادہ وقت اسپینڈ کیا کریں، کیونکہ ان کو آج ضرورت ہے. کیونکہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوا تھا، اپنے والد کو دیکھا ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہوا تھا کہ جب وہ بیمار تھے تو وہ جب ان کی بہنیں ان کے پاس جاتی تھی تو وہ روتے تھے اور رو کے کچھ باتیں کرتے تھے. تو اسی طرح انہوں نے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں مختلف لوگوں سے کی. اور میں یقیناً یہ بات آپ سے کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں، اور ہر طرح سے اپنے حفظ و مان میں رکھیں. انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی، اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آپ کی باتیں ساری سب ٹھیک ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ دلی الیکشن پہ آ رہے ہیں؟ میں دوبارہ آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، تھوڑی سی آواز آپ کی بریک ہوئی تو پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا دلی الیکشن پہ تشریف لا رہے ہیں یا آپ اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے دلی الیکشن
نہیں دیکھیں دیکھیں، اب تھوڑا سا اس میں میں نے ایک سیاق و سباق آپ کو تھوڑی سی کچھ چیزوں کا بتایا، آپ اس چیز کو فائنلائز کر لیتے ہیں. لیٹ می کمپلیٹ دیٹ. 2015 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2015 کے اندر رائے صاحب کی وفات کے بعد، لیٹ می سمرائز کہ 2015 میں جب رائے صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، سب کے لیے ایک انتہائی رنج و غم کا عالم ہوتا ہے. اور اس رنج و غم کے عالم میں نو بڈی نیو ہی واز اے سٹنگ ایم این اے. اب ناؤ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس، لیٹس ٹاک اباؤٹ پالیٹکس. سو ہی واز اے سٹنگ ایم این اے. ٹھیک ہے جی. ہم ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم ان کے بیٹے ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، سب میرے تایا کے بیٹے جو ہیں وہ ہم سب پہنچ جاتے ہیں. میری پھوپھیوں کے جو اولاد ہے وہ بھی ان کے بچوں کی طرح، وہ سب کیونکہ وہ بزرگ تھے، وہ چودھری تھے، مطلب ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ ساڑی پگ پگ تے انہوں نے سر تے سی. تو وہ ہماری جو پگ تھی وہ ان کے سر پہ تھی. تو ہمارے لیے تو وہ ایک ماتم تھا، اور ہمارے لیے تو وہ ہم یتیم ہو گئے تھے. کچھ لوگ یتیم ہو گئے تھے، کچھ لوگ مسکین ہو گئے تھے. اور وہ تو ہمارے اپنے خاندان کے اندر کی صورتحال. اس کے علاوہ پورے حلقے میں بہت سارے نہیں، میجورٹی لوگوں نے، اس میں صرف ہماری کھرل قوم نہیں ہے، اس میں راجپوت ہیں، اس میں گل ہیں، اس میں رائی ہیں، اس میں شیخ ہیں، آپ جتنی مرضی برادریاں گل لیں. سب نے یہ محسوس کیا کہ آج ایک بہت بڑا جو ہے نا کوئی گیپ آ گیا ہے ننکانہ صاحب کے اندر، کہ جہاں پہ رائے صاحب کا نام نہیں ہوگا. رائے صاحب اس دنیا میں دوبارہ ہمارے ساتھ جو روبرو نہیں ہوں گے کبھی بھی. تو وہ اس کو سم ہاؤ تھوڑا سا مینپولیٹ کیا گیا اس وقت. اور مینپولیشن یہ تھی کہ مینپولیشن کے اندر معاملات اس طرح سے چلے کہ جی نیکسٹ آف کن کون ہوگا. اب یہ کوئی کنگڈم تو ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اتنی کوئی سیاسی سوجھ بوجھ اس وقت نہیں تھی. ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جو ایک پورا حلقہ ہے، اس وقت 137 ہوتا تھا، جو پورا حلقہ ہے اور پورے حلقے کی ایک آواز ہے، اس آواز کو ہم کیوں دبا. لیکن اس میں سوچیں بہت مختلف تھی. ایک پیج پہ لے کے آنا اٹ واز آلموسٹ امپاسبل. لیکن اللہ پاک سے دعا فرمائی، میں نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، سب کی منتیں کی، سب کو اکٹھا کیا، سب سے بات کی. ایون اب جو پی ایم ایل این جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ میجورٹی جو مین لیڈرشپ تھی اس وقت، سب کے ساتھ بات کی. اور کیونکہ ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، ایک ذاتی تعلق تھا، ان سے اوپن ڈسکشن ہو سکتی تھی. تو وہ اس اوپن ڈسکشن کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ سامنے آئیں کہ جی ہم نے شزرا منصب صاحبہ کو جو ہے وہ نامینیٹ کرنا ہے. اور ان چیزوں کے آپ گواہ ہیں، آپ اینی شاید ہیں تقیر بھائی. آپ مطلب ہے کہ یہ سوال آپ میرے سے پوچھنے کی بجائے کہ آپ کو جواب کا پتہ ہے. اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو لاسٹ پوائنٹ کو اس کو ختم کر رہا ہوں. اس بات لاسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی عزت دیتا ہے، ہمارے خاندان، ہم نوئے کے کھرل کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنی برادری ہیں تمام میرے سر کا تاج ہے. گجر برادری ہے، گل برادری ہے، شیخ ہے، رائی ہے، راجپوت ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے. ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب نے ہم سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ہے کہ میرے سے بڑا جھوٹا نہیں ہوگا اگر اس پورے ننکانہ صاحب کی سیاست میں اگر کھرلوں کی سیاست چلی ہے تو وہ چلی ہے صرف اور صرف، نہ صرف کھرلوں کی سیاست، کھرلوں نے ٹھیک ہے اپنی سیاست کی ہے، لیکن اگر یہ برادریاں ساتھ نہ ہوتی ہم زیرو تھے. تو میں کھرلزم کی بات کرتا نہیں، میں بات کرتا ہوں بڑی لاجیکل. اب زمانہ بدل گیا، ہم 2022 میں بیٹھے. 2015 کا الیکشن ہم نے جس طرح سے لڑنا تھا لڑ لیا، لڑنے کے بعد جو ہونا تھا ہو گیا. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہم نے آپس میں جو ایک تصادم پیدا ہو گیا تھا، اس تصادم کو اللہ پاک نے اگر کوئی مجھے ذریعہ بنا دیا اس کا، تو مجھے کوئی اس پہ کوئی پراؤڈ تو نہیں فیل کرنا چاہیے کہ جی میں ذریعہ تھا. میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں. تو اللہ پاک نے کوئی ایک کنیکشن بنا دیا کہ چلو اس کے ذریعے کوئی معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. اور ایک روانی ہے جو ایک رائے صاحب کی
وفات کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ایک گیپ آ گیا ہے، وہ گیپ پورا ہو جائے۔ کرتے سارے خاندان کو ایک جگہ اکٹھا کیا یا ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہ صرف خاندان کو تقیر بھائی، صرف اس میں صرف ایک ایڈیشن کروں گا، تمام برادریوں، تمام قوموں، مطلب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت 2-3 سٹنگ ایم پی ایز تھے ہمارے حلقے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ رانا جمیل حسن خان صاحب تھے، ملک ذوالقرنین نین ڈوگر صاحب تھے، اور مار کاشف پڑیار صاحب تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ، اور پھر رائے اسلم خان کھرل صاحب، جن کی اپنی ایک بہت ماشاءاللہ سے ایک آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ بالکل ان جی، کی کتنی ورتھ ہے اس علاقے میں۔ اور دوسری یہ ہے بڑی امپورٹنٹ بات، یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2015 کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، 2018 کے الیکشن میں میری بہن ہار گئی، 2 ایم پی ایس جیت جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس میں میری کچھ بات چیت ہوئی، میری بہن کے ساتھ کچھ اختلافات رہے سیاسی، پر جب معاملات بہتر ہوئے میری بات چیت ہوئی، جب ان سے میری بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چلیں جو تھانہ سید والا اور جو آغا صاحب اس وقت ایم پی ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ تو سمجھ میں آتی چلیں بات کہ وہاں پہ ہماری بھی اکثریت تھی، باقی برادریوں کی تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو دوسرا حلقہ ہے اس حلقے میں سٹی اور باقی علاقے جو اس میں شامل ہے، موڑ کنڈا، منگٹا والا، فیض آباد، اس میں شکست ہو جانا، ایم پی اے کا جیت جانا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا جی کہ جو مار سعید ظفر بڈیار صاحب ہیں انہوں نے اپنے بھتیجے مار کاشف بڈیار کی سپورٹ کی کھلم کھلا، اچھا انہوں نے اس کی سپورٹ کی، اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی ایم پی اے دا ووٹ تسی کاشف نو دینا ہے، ایم این اے دا ووٹ تسی بریگیڈ صاحب نو دینا۔ یہ کس نے کہا جی؟ یہ شاہزرہ منصف علی خان صاحب میری بہن ہے، انہوں نے یہ مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ بڑی عام بات رہی۔ بات کر رہی ہیں جی آواز آ رہی ہے آپ؟ جی، بالکل آواز آ رہی ہے، میں نے کہا آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت اس طرح سے ہے کہ حقیقت اس کے بعد اور مزید یہاں ہوتی گئی، وہ یہاں اس طرح سے ہوتی گئی کہ مولانا ساجد میر صاحب، بڑے ہی احترام میں ان کا کرتا ہوں، اور انتہائی میں سنتا بھی ہوں ان کو، میں جاتا بھی رہا ہوں ان کے پاس، اور میرے بزرگ بھی ہیں، انہوں نے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کے ساتھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ کچھ جگہ پہ ایڈجسٹمنٹس لی ہیں، تو وہ سینیٹر رہے ماشاءاللہ، اور ہمیشہ رہے، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے ہمیشہ۔ اور انہوں نے کچھ سیٹوں پہ ڈیمانڈز کی کہ جی یہ ہماری بنتی ہیں، تو اس میں ملک ذوالقرنین ڈوگر صاحب بھی تھے، تو ملک ذوالقرنین ڈوگر صاحب، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان ساری بات۔ تو اس کے بعد جب یہ الیکشن ہوا 2018 کا، اس میں مار کاشف صاحب کیونکہ خواجہ حارث صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں، تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ اس وقت میاں صاحب کا جو ہے وہ کیس لڑ رہے تھے، اور خواجہ صاحب کی بات کو کوئی انکار کر نہیں سکتا، تو ایونچولی جو بال تھی وہ دیٹ فیل انٹو دی کورٹ آف میرے بھائی ہیں کاشف صاحب، مار کاشف پڈیار صاحب، اور میرے والد صاحب کی جگہ ہیں رنگ لائی پڈیار صاحب، ان کے میں بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے جب مجھے آواز دی ہے، ایک کال بھی کی ہے یا کسی کے ذریعے پیغام بھی بھیجایا، تو میں بات کر گیا۔
انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ اے نہیں ہو رہا ہے، انج نہیں ہو رہا ہے، 2 نوکریاں نہیں ہے ادھر، تو سانو بھی کچھ دوا کے دے دے، سو اینڈ سو فورتھ. سو وہ میں ان کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہوتا رہا ہوں. میں ان کی انتہائی عزت کرتا ہوں، انتہائی عزت کرتا ہوں اس گھر کی. اور کہ اس وقت پہلی میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ذاتی طور پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ رائے منصب علی خان کے خاندان میں جو 3 بھائی تھے اور 5 بہنیں، ان میں کوئی اتفاق نہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہے آپ اور اس میں نے وقت بڑی کوشش کی. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اب بہن بھائی تھے اب ان میں اتفاق نہیں ہے؟ کوئی اتفاق نہیں ہے. ان 5 بہنوں اور 3 بھائیوں کی اولاد میں کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں. بالکل برملا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی اتفاق نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی کہ کم از کم ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے اکٹھے ہو کے سب کھانا کھا سکیں یا چائے پی سکیں. لیکن وہ بھی پاسبل نہیں ہوا. میں نے 3-4 مہینے میں نے وہ ایفرٹ کیے آن دا گراؤنڈ. میں بھاگتا رہا ہوں. ابھی پچھلی گرمیوں میں جو جب شروع ہوئی ہیں گرمیاں، تو جو ہے وہ نئی گرمیاں جو ہے وہ تقریباً اب جو ہے وہ ختم ہونے والی. میں پچھلی گرمیوں کی بات کر، جولائی اگست سے لے کے میں نے یہ جستجو، میں نے مطلب ہر گھر کا دروازہ کھڑکا ہے. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے وثوق سے، کہ ہمارے تمام کزنز، فرسٹ کزنز آپس میں ان کا کوئی اتفاق نہیں. اور میں اس بات کو بھی آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر شزرا، میں ڈاکٹر صاحبہ ان کا پتہ نہیں کس نے خطاب دے دیا، میرے لیے وہ ساری زندگی شزرا آپ ہی رہی ہیں، آج بھی وہ میرے لیے شزرا آپ ہی ہیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شزرا آپ ہی، آپ پہ آپ پہ کسی پہ آپ پہ کسی کو کوئی اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور سیاست کی جو ایک جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدی جو پگ ہوتی ہے وہ پگ تسی گوا لی. Now I don't want to give an advantage to the opponents because I belong to the same system. حالانکہ میں ابھی 2 ہفتے تقریباً 6 ہفتے ہو گئے ہیں اس سے میں لندن میں تھا. کچھ میرے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور میرے جو میں چھوٹا آدمی ہوں، میں رانا تنویر صاحب کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کے گھر نہیں جا سکتا، لیکن ہماری کہیں کھانے پہ کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جاتی ہے. کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سامنے بھی آتی ہیں. اب میں بالکل پوائنٹ پہ آ رہا جی پلیز. ہوں تاکہ ان چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں. باتیں تو بہت لمبی ہے راؤ صاحب، آپ کے ساتھ بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ تو ہم علیحدہ بیٹھ کے بھی کسی وقت کر لیں گے. جی بالکل. لیکن ظاہر ہے لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لوگوں کی میموری بھی بڑی شارٹ ہوتی ہے. صحیح. تو دیکھیں 2018 کا الیکشن ہوا اور 2015 کا الیکشن ہوا. 2018 الیکشن میں ہارنے کی وجوہات جو تھیں وہ تھی کرپشن. وہ 2018 کا الیکشن ہارنے کی وجہ کرپشن تھی. کرپشن کس کی طرف سے؟ کرپشن میں اس پہ کرپشن اور اقربا پروری اور اپنے اصلی ساتھیوں کو، اپنے دھڑوں کو، اپنے لوگوں کو پہچاننا. ایک انسان تھا عاشق ٹڈی پٹواری. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. منڈی فیضا ساری زندگی رائے منصب علی خان کو ووٹ دی. ٹیلی فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بابا طفیل سرابوں سے، چھوٹی سراب، ٹھیک ہے، رجب سے احمد علی نمبردار، کھرل، چیرے کھرل، بالکل ٹھیک. اور جتنی کھرل قومیں،
शेख राई 2018 के इलेक्शन में हार की सबसे बड़ी वजह करप्शन, सही, और वो करप्शन हुई मेरी बहन शहजरा मुंसफ अली खान के जेर साया, सही, उनके जेर साया हुई, उनके जेर साया। आज उनसे पूछे राणा जब्बार कौन है, उनसे ना पूछे, उनके वारियों से पूछ ले राणा जब्बार कौन है। इसको राणा तनवीर ने क्यों प्लांट किया था वहां पे वापडा की कनेक्शंस देने के लिए, और वहां पे वापडा की लाइनें बिछाने के लिए, और वहां पे वापडा के पोल लगाने के लिए, वो क्यों वार बटन में बैठ के अपना ऑफिस ऑपरेट कर रहा था, सही, क्यों कर रहा था, किसने उसको लगाया था वहां ठीक, पे। आज वो अरबपति है, अरबपति है वो आज। अच्छा जी, राणा जब्बार एक क्लर्क है, क्लर्क, सही, वो आज अरबपति है। आप मुझे ये बताएं कि मार कबीर कौन है, सही, आप मुझे ये बताएं कि सदाकत डोगर कौन है, सही, आप मुझे ये बताएं कि फलाना पटवारी टमकाना पटवारी। जब आपके पास एक एलोकेशन होती है, कोटा एलोकेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको कोटा एलोकेशन करके देती है, पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि जी एमएनए एमपीए से पूछ लें कि जी कौन, मतलब जाहिर है आगे चल के इलेक्शन लड़ना होता है कि जी आपको किसने सपोर्ट की है। भाई उस्मान भाई, जिस लोग आपने नाम लिए हैं, तो आपका क्या कहना है कि ये सब करप्शन में मुलव्वस थे? ये करप्शन में मुलव्वस थे, और ये बकायदा एक ग्रुप था, एक ग्रोह था, जिस ग्रोह ने करप्शन को परवान चढ़ाया। मेरे इख्तलाफात क्यों हुए तकीर भाई, क्यों हुए? हमने इलेक्शन लड़ा एक जज्बे और एक एक नीयत के तहत। वो नीयत क्या थी? सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, वो सब्ज गुम्बद, मेरी जान मेरी माल मेरी औलाद सब उस पर कुर्बान। ठीक और है, दूसरा ये आपका मेरे सामने फेसबुक पेज खुला हुआ है, ये बाबा गुरु नानक की धरती, उनका गुरुद्वारा जन्म स्थान। लेकिन उसके बाद मामला क्यों बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, क्यों अपने आप को करप्शन में? जब एक चीज को आपने एग्री कर लिया कि हमने कौम की खिदमत करनी है, ननकाना की खिदमत करनी है, बेलॉस करनी है, बगैर किसी बरादरीइज्म के करनी है, और आपको ये पता है कि 80,000 वोट आज तक ननकाने की तारीख में किसी उम्मीदवार को नहीं मिला। अगर 80,000 वोट मिला है तो आप काउंटिंग कर लेंगे किस पोलिंग से कितना वोट आपको मिला है। आप उस पोलिंग को जाके देख लें कि वहां पे कौन गरीब आदमी है, कौन शरीफ आदमी जिसने आपको वोट दिया। अब ठीक है, अब फिर दोबारा दिल्ली दिल्ली इलेक्शन होने जा रहा है, तो फिर क्या कैसे सारी चीजें दोबारा से? देखिए जिमनी इलेक्शन जो है ना, इसमें अब जिमनी इलेक्शन आप देखें हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, जो ये तब्दीली जिसका हमने साथ दिया, जो जिसका मैंने जाती तौर पे साथ दिया, और पूरी आवाम ने माशाल्लाह दिया, और मैं आज भी रोता हूँ, मैं मुझे तकलीफ होती है। मैंने कुछ तस्वीर आपको भेजी है, कुछ और एविडेंस मैं आपको भेजूंगा। मुझे तकलीफ होती है। गड़ी गहना एक छोटा सा गांव है, शायद पता नहीं आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका, ये सैयद वाला रोड के ऊपर टूटी हुई रोड है, ठीक है। वहां की एक बेटी लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन लेती। आप में इतनी जरूरत नहीं होती कि आप जाके उसको, उसके घर जाके उसको शाबाशी दें। लीडर किस चीज के हैं? बिल्कुल ठीक। हमारी बच्चियां हर साल हजारों हजारों बच्चे और हजारों बच्चियां 18 साल की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट, इस सिर्फ हमारे हल्का एन 118 में, हर साल
ہزاروں، اور وہ ووٹر ہیں، اور خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے بچ جاؤ، ان سے ان بچ سے جائیں، بچ جاؤ۔ بچ جائیں گے، آپ سے بچ جائیں میں تو نہ کینڈیڈیٹ ہوں۔ دیکھیں، اگر میں نے پہلی بات یہ کہ ضمنی الیکشن میں بات کروں، آپ کا بڑا اچھی بات کی آپ نے۔ میں نے ضمنی الیکشن میں، مجھے بڑے دوستوں نے کہا کہ جی الیکشن لڑنا چاہیے۔ میں نے کہا یار پہلی بات یہ ہے کہ میرا ایک زندگی کا اصول ہے، ہر بندے کی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرا ایک زندگی کا اصول ہے کہ ایک تو میں ایسے میچ میں انٹر نہیں ہوتا جس کا مجھے پتا ہو کہ میں نے ہار جانا، اور دوسرا یہ کہ ایسے میچ میں بھی میں انٹر نہیں ہوتا جس کا رزلٹ 0 ہو، یعنی ڈرا ہو جائے۔ گے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایسے ہی میچ میں داخل ہونا چاہتا ہوں جس میں میری جیت ہو، اور وہ جیت محنت اور لوگوں کو سمجھانے اور ان تک پیغام پہنچانے سے ہوگی۔ بہت لمبی کاوش ہے۔ جب وہ سپریم کورٹ کا، معزز سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے، تو فیصلہ آنے کے بعد وہ گھن چکر جو ہے وہ ایک دم پلٹ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، اس میں ٹھیکے کئی الاٹ ہو گئے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میں ایک دو بندوں کے نام لیے ہیں، مارک بیر وغیرہ، وہ آپ خود اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ مارک بیر وغیرہ، یا جو ایک سڑک بن رہی تھی، یہ پرانا پروجیکٹ ہے، یہ آج کا پروجیکٹ نہیں، پرانا پروجیکٹ ہے۔ یہ موڑ کنڈے سے لے کے ناروکی سے ہوتے ہوئے، چینڈ پور سے ہوتے ہوئے، پکا قلعہ سے ہوتے ہوئے، بڑا گھر بچے کی کو ٹچ کرتے ہوئے، بڑا گھر سے لے کے سید والا، ہیبو کی بالا اور ہیبو کی زیری تک یہ پکی سڑک تھی، منظور شدہ، جس پہ کام روک دیا گیا جب برگیڈیئر صاحب اقتدار میں آئے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ پروجیکٹ تھا مار سعید ظفر صاحب کا، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کرپشن کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ ایلوکیٹ ہوا، پھر ایلوکیٹ ہوا، پھر ایلوکیٹ ہوا، اب یہ ایلوکیٹ پھر ہو گیا فائنلی۔ اس کے ٹھیکیدار تھے مارک بیر صاحب، اس کے لیے 4 ارب روپے کا فنڈ جاری ہو گیا۔ اس گورنمنٹ میں حمزہ شہباز شریف جی جی، میاں صاحب، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں وہ فنڈ جاری ہو گیا، نامینیشن دے دی گئی کہ وہاں پہ فیصلہ شزرا منصف علی خان کریں گے کہ اس کی جو نقشہ ہے وہ کیا ہوگا، کہاں سے کہاں جانا ہے، کیونکہ اس نے اڈا بجلی گھر سے کنیکٹ ہونا ہے ایونچلی۔ آپ اس حلقے کو جانتے ہیں، آپ پھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اڈا بجلی گھر سے کنیکٹ ہونا، اور یہ ایک پورا ایک سسٹم بننا تھا جو جانا تھا۔ اب وہ 4 ارب روپیہ تو ہو گیا ایلوکیٹ، اس کی ایلوکیشن بھی ہوگی، ٹھیکیدار نے اپنی وہ جو ہوتی ہیں سیکورٹیز بھی جمع کرا دی، وہ سارا کچھ وہ آ گیا۔ جنہوں نے کمیشنیں لینی تھی انہوں نے کمیشنیں بھی لے لی۔ ہوں تسی یہ دسو کہ ٹھیکیدار ناستا پھردا، انہوں پوچھو کہ انہوں کدی ماں نو ماسی کہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام الاٹ بھی ہو گیا اور ٹینڈر ہو کے کام الاٹ ہو گیا اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی دے دی گئی؟ جی، کام شروع ہو گیا، اس پہ کام شروع ہو گیا، ناروکی تک بن چکی ہوئی تھی، ناروکی سے آگے تک بن چکی ہوئی تھی۔ اس نے پکا قلعہ سے ہوتے ہوئے، آپ پکا قلعہ سے واقف ہیں، اس سے ہوتے ہوئے یہ سارا ایک سسٹم جانا تھا، بچے کی کو ٹچ کرتے ہوئے بڑا گھر، اور جو ایک پرانا منصوبہ تھا جو بالکل جائز ہے۔ وہاں پہ آپ موٹر سائیکل لے کے جائیں، اس کے پڑکچے اڑ جاتے ہیں، گاڑی تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی کیا پوزیشن ہے جی، ابھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہ واپس ہو گیا فنڈ دیکھا جائے، لیکن جو وہاں پہ جن لوگوں نے پیسے دے دیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پیسے پہلے بھی دیتے رہے ہیں لوگ، ٹھیکیدار اچھا، یہ پیسے پہلے بھی دیتے رہے ایڈوانس میں کہ جی سن لگ جائے گا ٹھیکہ، یہ تو لیکن جب وہ ٹھیکہ پیسے جی دینا یا پیسے لینا، یہ تو سیدھی سیدھی کوشچن ہے پھر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیسے لینا یا پیسے دینا گورنمنٹ سیکٹر کے
गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे किसी को पैसे देना या पैसे लेना, ये तो सीधी सीधी करप्शन है, क्राइम है, जुर्म है ये। नहीं, एक पैसे होते हैं जो आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराते हैं, ठीक है, जिसको सीडीआर कहते हैं, सीडीआर जमा कराना। है ना, वो तो सीडीआर है, वो तो डिपॉजिट है गवर्नमेंट को। सीडीआर जमा हो गई, सीडीआर जमा हो गई, एलोकेट हो गया, आप आगे पेटी ठेकेदार रख लें, जो मर्जी करें, सही सही सही। लेकिन ठीक मैं है। कर रहा हूँ कमीशन की जो आपने लेकिन कहा। नाम तो किसी फर्म के होता है ना वो, ठीक। तो उसका जो परसेंटेज है, अगर वो आप लेते हैं तो आप करप्ट है। परसेंटेज से मुराद आपकी कमीशन हुई ना जी, कमीशन लेते हैं। अच्छा, वो करप्शन, अब वो करप्शन किसके जरिए होती है? वो देखिए, अब पोजीशन ये है कि आपके जो फर्स्ट कजन हैं, राय तफरीज साहब और राय आफिस साहब, सेम उसी तरह से जिसमें डॉक्टर शिजरा साहब आपकी कजन है, वो भी आपके कजन है, लेकिन वो डॉक्टर शिजरा साहबा के साथ नहीं है, वो अब्दुल्ला मुजाहिद नहीं है। देखिए, वो राय तौसीफ साहब उसके बड़े भाई हैं राय आतिफ के, वो जैसे उनको हुक्म करेंगे उनकी पाबंद है वो। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मैं पाबंद नहीं हूँ। मुझे तो नहीं मतलब वो उनको पाबंद कर देते हैं, वो मेरे साथ भी पाबंद हो जाते हैं, फिर वो किसी और के साथ पाबंद हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलती सियासत। सियासत पे आपको खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा, और हमारे ननकाना की आवाम का, पूरी पूरी अन्य 118 का इंशाल्लाह परचम बुलंद रहेगा। हम हारने वाले लोग नहीं है, आपको पता है तो कीर भाई, हमने बड़ी 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 मुश्किलें झेली हैं। हम मारने वाले लोग नहीं है। जबरदस्ती अगर हमें कोई हरा दे तो वो अलग अलग एक बात है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, खुदारा ये अपनी कबीना को बदलें। ठीक ये है। कबीना जो है, ये करप्शन वाली कबीना है, तमाम को सबको सोचना चाहिए। और खुसूसन खुसूसन क्योंकि ये जो हमारा घर है, जिसको जिसको कोठी राय मनसब अली खां के नाम से जाना जाता है, ये मेरी दादी ने इसकी बुनियाद रखी। मेरी दादी, उनका नाम माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उनका नाम भी खूबसूरत रखा था, फातिमा। और उन्होंने उसका उसका उसकी ईंट रखी, और वो आज तक बरकरार, अल्लाह पाक उसकी इज्जत हमेशा बरकरार रखेंगे। लेकिन वो हम सबका घर है। तो खुदारा मैं इनको यही मैसेज दूंगा, खुदारा आप जो है सबको साथ लेके चलें। आपके साथ कोई नहीं है इस वक्त, आप अकेली खड़ी हैं। तमाम लोग जितने आपके साथ कहते हैं कि, वो कहते हैं सबको है, वो कोई भी बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाए, वो पिछली दफा भी कई लोगों ने शौक पूरा किया। वो जाते थे उनके जलसों में, वो 200 400 500 लोग आए होते थे, उस समय हम जीत जाएंगे। रिजल्ट निकला 2000 वोट था। तो आप मुझे बताया रहा, तो जीता जीता ऐसे नहीं जाता, जीता दिलों से जाता है, जीता घरों से जाता है। बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, सेहत पे तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें, कंस्ट्रक्शन, ये करप्शन छोड़ दें। खुदा के लिए करोड़ों रुपया कहाँ लेके जाने हैं आप? खुदा के लिए छोड़ दें, बस कर दें, बस कर दें। लोगों की नौकरियों, लास्ट बात बिल्कुल लास्ट बात, नौकरियां, जब वापडा की नौकरियां, आप मुझे बताएं कि वो कितने हाथों बिकी। क्या आप मीडिया में नहीं थे, आपको नहीं पता था कितने हाथों बिकी वो, कितने हाथों बिकी? मुझे एक बता दें, हमारे घर से कोई आदमी जो जानिसार थे, कोई एक बच्चा भर्ती, सुबह 4 5 6 पर्चियों को, जो मेरे जैसे को गरीब उनको ले गए हो, उनको पकड़ के उनके नाम ले सकता हूँ मैं कि इनकी करनी करनी है। तो वो राना जब्बार वहां पे वो लिस्टें बना रहा होता था। एक वो सफदर लोधी वाला था, वो जो है वो कौमी असम्बली में मुलाजिम है, वो लिस्टें बना रहा होता था वहां पे बैठ के। वो लिस्टें बन रही होती थी, पैसों का जो है बाजार गर्म था। एमपीए जो है वो आके कह रहे होते थे, मगर काशिफ भाई जैसे लोग जो है वो शरीफ आदमी फोन करके थे, यार दो बंदे मेरे पड़ियार मैनू मिन्नतां कर रहे ने, सानू वोट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਓ। मैं क्या बहन, मैनू छो, जेडे लैंदे ने उन्होंने गल करो। सो मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे हालात, खुदा की कसम, हम बड़ी अजीम है। हम ननकाना साहब पूरी दुनिया में जहां हम नाम लेते हैं, ननकाना साहब का लोग उसकी इज्जत करते हैं। और ये आपके सामने मेरी अभी भी माशाल्लाह जगमग गुरुद्वारा जन्मस्थान की मुझे नजर आ रही है। ये अल्लाह पाक इसको ऐसी आबाद रखे,
اور ہمارے ننکانہ کو اللہ پاک ایسی شہرت دے اور قبضے مافیا سے نجات دلائے. ٹاپک اتنے ہیں توقیر بھائی کہ چھوٹتے نہیں ہیں. بابا ملازم فوت ہو گیا، بابا ملازم فوت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سر آپ سے گفتگو جو الیکشن ہے اس میں ابھی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ٹائم رہتا ہے، تو آپ سے وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی رہے گی، اور یہ خواہش بھی ہوگی کہ جو تشنگی ہے آپ کو دیکھنے کی، یہ کوئی ہمارا جو کنیکٹیوٹی کا جو رابطے کا جو سلسلہ ہے جی یہ جی 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 میں اس کے لیے بالکل نیکسٹ ٹائم انتظاری کے ساتھ ہوں بہت سارے لوگ صرف سننا دیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو ہاں نہیں میں بالکل آپ میں کے اگر بالکل سامنے تیاری کے ہوں گے ساتھ تو ہوں. اور بھی زیادہ اچھا میں ہوگا. اصل میں آج نہیں اصل میں آج یہاں پہ ورکنگ ڈے تھا، میرے کچھ یہاں پہ معاملات تھے. میں سب سن پا رہے نیکسٹ ہیں؟ ٹائم جب نیکسٹ ٹائم ہمارا رابطہ ہوگا انشاءاللہ وہ پراپر ویڈیو پہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تو آپ سے جو گفتگو تھی وہ بہت اچھی رہی، لیکن ایک تشنگی بھی رہی کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکے کیونکہ کچھ کنیکٹیوٹی کا یا کچھ رابطے کا مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھی. چلیں آپ کی آواز تو آ گئی. ہم یہ چاہیں گے کہ نیکسٹ جب آپ سے دوبارہ رابطہ ہو تو آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویر بھی ہم دیکھ سکیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں اللہ پاک آپ امن، کو اپنے خوشحالی فرمان میں رکھیں. اور ترقی لائے. پاکستان زندہ باد، آپ سننے والے پاکستان زندہ اور دیکھنے باد، والے پاکستان اپنا زندہ خیال باد. رکھیے گا. انشاءاللہ جلد دوبارہ رابطہ ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.